شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف کا آدھا حصہ 12ویں پارے میں ہے، آخر میں، اور سورہ یوسف کا تقریباً آدھا حصہ 13ویں پارے میں۔ تو سورہ یوسف چل رہی ہے، اس کی کچھ خاص اور اہم باتیں ذہن نشین کریں۔ پہلی بات کہ یہ سورہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک هذا شيء وشيء آخر، دوسری چیز، یہ سورہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفتوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے، علیم الحکیم، جی، اور انہی دونوں صفتوں کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، العلیم الحکیم۔ 3 جگہ ہے، یہ شروع میں ہے علیم الحکیم، بیچ میں ہے العلیم الحکیم، اور آخر میں ہے العلیم الحکیم۔ تو اللہ کی 2 صفتوں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے اور 2 صفتوں کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے شکایت ہوتی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی میری اس تکلیف کو نہیں جانتا ہے؟ حقاً یعلم، یقیناً جانتا ہے، لیکن تم کو اس تکلیف میں اس نے مبتلا کیا ہے، جانتے ہو، ایک حکمت کی بنا پر ہے، جی، علیم حکیم، اسے معلوم ہے تم جس تکلیف میں ہو، لیکن یہ جو تکلیف تمہارے اوپر آئی ہے یہ ایک حکمت کی بنا پر ہے، جی۔ لہذا اللہ کی ان 2 صفتوں کے ساتھ یہ سورہ کریمہ شروع ہوتی ہے اور انہی دونوں صفتوں پر یہ سورہ کریمہ ختم ہو جاتی ہے۔ شیء آخر، تیسری چیز، اس میں 4 لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ سورہ کریمہ کبھی ترجمہ کے ساتھ پڑھے ہیں؟ اس میں 4 لوگ خواب دیکھتے ہیں، جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کا بادشاہ ریان کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ تو ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا۔ 2 ہو گئے، 2 اور کون ہیں؟ 2 وہ لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ہیں، جی۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا خوان اٹھا رکھا ہے اور چڑیاں اس خوان سے روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے بھاگ رہی ہیں۔ 3، چوتھا ساقی، وہ جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ آصر خمرہ، کہ میں بادشاہ کو پھر سے شراب پلا رہا ہوں، جی۔ ان 4 آدمیوں نے خواب دیکھا ہے۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کا تذکرہ ہے وہاں صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے، انی رأیت، جی، ایسا میں نے دیکھا۔ اور یہ تینوں آدمی جب خواب دیکھتے ہیں تو وہاں پر فعل مضارع ہے،
یہاں پاسٹ ہے. کہاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کی جب بات آئی تو وہاں جو ورب استعمال کیا گیا ہے وہ پاسٹ کا ہے. رأیتو ایسا. اور بقیہ جو 3 لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہاں پریزنٹ استعمال کیا جا رہا تھا. وہ پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کیا جا رہا ہے. فعل مضارع. لما؟ وائی؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب صرف ایک بار دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب انہوں نے دیکھا مرتن واحدہ. اس وجہ سے پاسٹ کا ورب استعمال کیا گیا ایسا. اور یہاں کیا استعمال کیا؟ آئی سی. میں دیکھتا ہوں. 3 جگہوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کئی بار یہ خواب دیکھا ہے. بادشاہ نے وہ جو خواب دیکھا نا کئی بار دیکھا ہے جی. اور یہ جو قیدی تھے انہوں نے بھی اس خواب کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھا تھا. اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کی جب بات آئی تو وہاں پر پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا گیا رأیتو. اور جب ان تینوں کے خواب دیکھنے کی بات آئی تو وہاں پر فعل مضارع پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کیا گیا کیونکہ انہوں نے یہ خواب ایک مرتبہ نہیں کئی بار دیکھا تھا. یہ فرق یہ سمجھ میں آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب اپنے ابا سے بیان کیا نبی یعقوب سے علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا بنیا اے میرے بچے لا تقصص رؤیاک علی اخوتی اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا فیکیدوا لک کیدا. جی اس میں نکتہ یہ ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو کسی کام سے روکے تو چھوٹا الجھن میں پڑ جاتا ہے. بڑا مجھے اس کام سے کیوں روک رہا ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ ہے اس سے کہیں کچھ کام کر رہا ہے ڈونٹ ڈو دس یہ کام مت کرو. اب اس کے ذہن میں فوراً بات پر وائی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیوں مجھے روک رہا ہے. لہذا اس کے ذہن میں جو ابھرتا ہوا سوال ہے اسے خلجان میں مبتلا نہ رکھا جائے اس کے سوال کا جواب دے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ میرے بچے یہ خواب بیان مت کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا یہ خواب میں بیان کرنے سے تمہارے بھائیوں سے اس لیے منع کر رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے خلاف کوئی مکر نہ کرنے لگے کوئی چال نہ چلنے لگے. جی یہ دیکھو اس وجہ سے میں منع کر رہا ہوں کہ یہ خواب بیان مت کرنا. اچھا نکتہ یہ ہے کہ ایک بھائی کا دل دوسرے بھائیوں سے خراب نہ ہو اس وجہ سے آگے شیطان کا حوالہ دے دیا گیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ بھائی بھائی کے درمیان یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں اس میں سارا کا سارا معاملہ شیطان رجیم کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ ایک بھائی کا دل اپنے بھائیوں کے تئیں خراب نہ ہو. دیکھیے تو دل نہ خراب. اچھا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ابا سے بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ یا ابتی اے میرے ابا. جانتے ہیں اے میرے ابا جب کہا جاتا ہے تو یہ جو ندا ہوتی ہے ندا یہ پکار یہ تلطف کے اوپر دلیل ہوتی ہے. ابا بولے تو تلطف کے اوپر دلیل. تلطف کا مطلب ہوتا ہے کائنڈنس. اسی طریقے سے آپ کائنڈنس کے علاوہ اس کو مائلڈنس بھی کہہ سکتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ. تو یہ نرمی کے اوپر دلیل ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں. جی الانبیاء ابر الناس بوالدیہم انبیاء سب سے زیادہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتے ہیں. اور من البر فرما برداری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ندا دی جائے تو تلطف کے ساتھ جی کہ وہ من البر یہ فرما برداری میں سے ہے کہ
ان کو جب پکارا جائے تو اس پکار کے اندر بڑی نرمی ہو, کائنڈنس ہو. جی وہی کہہ رہے ہیں یا ابتی, اے میرے ابا. اچھا, بھائیوں کو نفرت کیوں تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ اولن یہ دوسرے ماں سے تھے یہ سارے بھائی, اور یہ جو دو بھائی تھے یوسف اور بنیامین یہ ایک ماں کے تھے. نکتہ یہ ملا کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں تو یہ دو بیویوں کے جو بیٹے ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہیں, ان کی ایک دوسرے سے تقریباً نہیں بنتی ہے. جی جی یہ فطرت ہے تقریباً. وہ بیوی کان میں پھونکتی رہتی ہے بچوں کے, ماں ارے مجھے لایا تھا پہلے بیاہ کر کے, عیاش ٹائپ, دیکھو دوسری کر کے لے آیا. بچے بھی کہتے ہیں ہاں ہو جی. تو اس طریقے سے مائیں جو کان بھرتی رہتی ہیں تو دونوں بیویوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے درمیان نفرت بھری رہتی ہے. اچھا, بچوں کو یہ شکایت تھی, دوسری بیویوں کے جو بچے تھے جی, یعنی 10, ایک ماں سے تو حضرت یوسف اور بنیامین تھے, تو دوسری ماں سے جو 10 بچے تھے ان کو بڑی نفرت تھی حضرت یوسف سے, اس لیے کہ حضرت یوسف کو اور بنیامین کو, ان دونوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے. کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور یہ کہہ بھی رہے ہیں, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, ان کا قول دیکھو کتنا عجیب ہے. اللہ اکبر, بھائی لوگ ہیں بول رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے یہ دونوں کے دونوں احب الی ابینا, ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے, منا ہم سے, ونحن عصبہ ہم طاقتور لوگ ہیں, ان ابانا لفی ضلال مبین ہمارے ابا تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں, وہ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں, ذرا سا ہٹیلے ہیں بولتے تھے, ہٹیلے ہیں وہ. زلال کہتے ہیں کہ روٹ سے ہٹ جانا, جانا تھا چنئی پہنچ گیا بمبئی, تو یہ ٹریک سے ہٹ جانا اس کو زلال کہتے ہیں, گمراہی. جانا تھا جنت میں پہنچ گیا جہنم میں, دیٹ از کالڈ زلال, گمراہی اس کو بولتے ہیں. راہ کو گم کر دینا, راہ کو گم کر دینا, دیٹ از کالڈ زلال. تو ابا جو ہمارے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں, اس کی دلیل دی انہوں نے, کیا؟ نحن عصبہ ہم لوگ طاقتور ہیں, اور یہ دونوں مریل ٹائپ, ایک ہاتھ مارو تو بہرے ہو جائیں. تو طاقتور سے محبت نہ کر کے کمزور سے محبت کرنا یہ ٹریک سے ہٹی ہوئی بات ہے. یہ قیاس فاسد ہے, قیاس خاطی ہے, غلط قیاس ہے یہ. اس لیے کہ کمزور سے محبت کرنا یہ انسانیت کی دلیل ہے. انسان کی انسانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی طاقتور سے نہیں کمزور سے محبت کرے. جی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام غلطی پر نہیں تھے, غلط ان کی سوچ تھی. یہ کہتے تھے ہم طاقتور ہیں لہذا ہم سے محبت ہونی چاہیے ہمارے باپ کو, یہ دونوں کمزور ہیں, کمزوروں سے محبت نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہیں جاننا چاہیے تھا کہ انسان کی انسانیت یہ ہے کہ انسان کمزوروں سے محبت کرے. لہذا ان کا یہ قیاس کہ نحن عصبہ ہم طاقتور ہیں, محبت ہم سے ہونی چاہیے, ھذا قیاس فاسد, ھذا قیاس خاطی, غلط قیاس ہے یہ. جی, ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمہارا بھائی زیادہ محبوب ہے یا تمہارا دوست؟ جی, کیا پوچھا؟ تمہارا دوست زیادہ محبوب ہے یا تمہارا بھائی؟ بولے میرا بھائی مجھے زیادہ محبوب ہے اگر وہ میرا دوست ہو تو. حکیمانہ جواب ہے. حکیم نے حکیمانہ انداز میں جواب دیا. کیا کہا کہ تمہیں تمہارا بھائی زیادہ محبوب ہے یا تمہارا دوست؟ تم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ بولے اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہوں اگر وہ میرا دوست ہو تو. بھائی جیسا دوست نہیں اور بھائی جیسا دشمن بھی نہیں. جی, دشمنی پر آتا ہے تو تمام حدیں پھلانگ جاتا ہے. جی جی, بھائی ہوتا ہے تو میں بھائی سے اپنے محبت کرتا ہوں اگر وہ دوست ہو تو.
حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر دو چیزیں تھیں، کان جمیل الخلق و کان جمیل الخلق. خلق کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا اخلاق اچھا ہو، جی، آدمی کی سیرت اچھی ہو. اور جمیل الخلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صورت خوبصورت ہو. تو آپ صورتاً خوبصورت تھے، آپ خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے. کانا جمیل الخلق و کانا جمیل الخلق، خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے. لیکن مصیبت میں کس نے ڈالا؟ خوبصورتی نے. اور بچایا کس نے؟ خوبصورتی نے. جی جی جی، خوبصورت تھے، اس وجہ سے بھائیوں نے حسد کیا. باپ محبت کرنے لگا، خوبصورت دیکھ کر کے بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پہنچا دیے گئے. تو یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے مصیبت میں ڈالتی ہے، جی. اور خوبصورتی آدمی کو مصیبت سے بچاتی تھی. تو یہ جمیل الخلق بھی تھے اور جمیل الخلق بھی تھے. آدمی کو اپنی سیرت کے اوپر دھیان دینا چاہیے، صورت کے اوپر نہیں. اس لیے کہ کسی نے کہا ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. All that glitters is not gold. جو چیز چمکتی ہوئی نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ سونا ہو. جی، all that glitters is not gold. تو چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. تو آدمی کو اپنی سیرت کے اوپر دھیان دینا چاہیے، صورت کے اوپر نہیں. اس لیے کہ صورت ہمیشہ مصیبت میں مبتلا کرتی ہے. یہ جتنے فساد، جتنے ریپ وغیرہ ہو رہے ہیں نا، جتنے فسادات اور جتنی خرافات ہو رہی ہیں، سب اسی صورت کے اوپر ہو رہی ہیں. جی، آدمی سیرت کو دیکھے تو فساد ہو ہی نا. جی، میٹنگ بیٹھی بھائیوں کی، پوری ایک ٹیم ہے ان کی 10 کی. سب نے کہا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اقتلوا یوسف، کل یوسف، ختم کر دو اس کو، راستے سے ہٹاؤ، قتل کر دو. راستے کا بہت بڑا کانٹا ہے، ہٹاؤ اس کو. ابھی تو رہو ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اسے کہیں دور دراز کسی زمین میں چھوڑ آتے ہیں. چھوٹا ہے، کسی اسٹیشن پہ چھوڑ دو، گاڑی کے بھٹکتا رہے گا، کوئی پکڑ کر کے لے جائے گا، بیچ دے گا، فقیر بنا دے گا، ہاتھ پیر کاٹ دے گا، کہیں کسی چوراہے کے اوپر بٹھا دے گا بھیک مانگنے کے لیے. کسی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، ہمارے ابا کی جو توجہ ہے پوری ہمارے لیے ہو جائے گی. یہ بھی بیچارے محبت ہی میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، باپ کی محبت میں. ان کی بھی کیا غلطی ہے؟ یہ بھی سب محبت میں مرے جا رہے تھے. حضرت یعقوب حضرت یوسف سے محبت پر مجبور ہیں، اور یہ بیٹے چاہ رہے ہیں کہ میرا باپ ہم سے زیادہ محبت کرے. دونوں طرف محبت ہیں اور دونوں مجبور ہیں. اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے یہ اضطراری ہوتی ہے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، انتقال آپ نے جب کیا تو 9 بیویاں زندہ تھیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو چاہتے تھے. جی، سب سے زیادہ. اس لیے کہ محبت کا معاملہ قلبی ہوتا ہے. جی، یہ اضطراری ہوتا ہے، یہ اختیاری نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیوں 3 بیٹے ہوتے ہیں تو تینوں بیٹوں میں کوئی ایک جو ہے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. جی، اور اس میں جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے نا اسی سے ماں باپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جی، اور شرارتیں بھی بہت کرتا ہے. جی، چھوٹا جو ہوتا ہے، چھوٹا کمزور ہوتا ہے، لہذا ماں باپ چھوٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کمزور ہوتا ہے. جی، اب بیمار ہو تو اور زیادہ ماں باپ کی محبتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، بہت محبت کرتے ہیں ماں باپ. جی، یہ بھی محبت سے مجبور تھے. مار ڈالو اس کو. کیوں؟ تاکہ محبت ہمارے لیے خاص ہو جائے. یخل لکم وجہ ابیکم، یہ بیچارے. اچھا، یہ جو اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تو یہ کیا کہہ رہے؟ توبہ کر لیں گے بعد میں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ دیکھو شیطان کا حربہ ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اتنا بڑا جرم کر رہے ہو، پھر گناہ اتنا بڑا ہے، ارے توبہ کر لیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم اس کے بعد صالح ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. دیکھو 9 لوگوں نے ایسا کہا، جی، قتل کرنے کی بات.
یا کسی ایسی زمین میں چھوڑ آنا جہاں پہ یہ مر کھپ جائے. قال قائل منہم، ان میں سے ایک بولا لا تقتلوا یوسف، ڈونٹ کل یوسف. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، سارے کے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے. کوئی ایک ضرور ہوتا ہے کہ بات غلط ہوتی ہے تو ٹوکتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. جی سارے لوگ خراب نہیں ہوتے. دیکھو تمام لوگوں نے یہ بات کہی. پہلے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. پہلا آپشن ان کا یہی تھا. کیا پہلی بات انہوں نے کہی کل یوسف. ایک ہی بولا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک بولا اس میں سے لا تقتلوا یوسف، ڈونٹ کل یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اگر سارے لوگ غلط ہوں تو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو غلط نہیں ہوتا، غلطی پر ٹوکتا ہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاری ہے اس کائنات میں. جی تو طے کیا ہوا؟ لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کر کے. اور ان کو یاد آیا کہ ہم لوگ جہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے، وہ بالکل قافلوں کے راستے پر ہے، اس کے اندر پھینک دیں گے اس کو. لے گئے اور پھینک دیا انہوں نے. اچھا عربی میں بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور جب مانے بھی کنواں ہوتا ہے، لیکن یہاں بیر استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا اسے غیابت الجب میں ڈال دو. جب مانے بھی کنواں اور بیر مانے بھی کنواں. جب کہتے ہیں ایسے کنویں کو جو کنواں شہر یا گاؤں کے باہر ہو اور مڈیر نہ ہو، جی، اور اس پر چکری وغیرہ نہ لگی ہوئے جس کے ذریعے ڈول کو کھینچا جاتا ہے پانی کے ساتھ. بس ایسے کنواں کھود دیا جاتا ہے. اور جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے اندر جاڑے میں پانی بھرا ہوا ہو اور گرمی میں وہ خالی ہو. گویا یہ جو ان کو ڈالا گیا ہے کنویں میں یہ گرمی کا موسم تھا. جی پانی نہیں تھا، نہیں تو مر جاتے تھے. جی پلان کو انہوں نے انجام دیا ایسے موسم میں جس موسم کے اندر اس کنویں کے اندر پانی نہیں تھا. جی جی اس کو جب کہتے ہیں. اور وہ کنواں جو گاؤں میں ہوتا ہے جس کی مڈیر ہوتی ہے، پتھر سے یا اینٹ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس پر چکری وغیرہ لگائی ہوتی ہے، اس میں کبھی پانی ہوتا کبھی نہیں ہوتا. جی اس کو بیر کہتے ہیں. اسی کنویں میں ڈال دیا گیا. اب جب ان کو ڈالا گیا، غیابہ کہتے ہیں ظلمات، تاریکی. داہنے دیکھ رہے تو اندھیرا ہے، اس کا مطلب گہرا ہوتا ہے بہت زیادہ. جب بہت گہرا ہوتا ہے. جی دائیں دیکھ رہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بائیں دیکھ رہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تاریکی ہے یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. ان کو معلوم تھا کہ میں کنویں میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا علم تھا کہ میں کنویں میں آ گیا ہوں اور کوئی بچانے والا ہے. جی کنویں میں ڈالے گئے، تھوڑی دیر کے اندر ایک قافلہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل ایک قافلے کو بھیجا، اور جیسے اس نے ڈول ڈالا، ڈول کو انہوں نے پکڑ لیا اور باہر آ گئے. کہا یا بشرا ھذا غلام. کاش لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بشارت اور خوشخبری زیادہ دور نہیں ہوتی، قریب ہی ایک ہی لحظے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کہا یا بشرا ھذا غلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت کے کگر کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، موت کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. اس کو معلوم نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھیج رہا ہے. یا بشرا ھذا غلام. جی بشرا غیر بعیدہ، یعنی یہ خوشخبری زیادہ دور نہیں ہے، بالکل آ رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے اندر ان کو نکال لیا گیا. جی اس کہانی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، بیسٹ آف دا اسٹوریز ان دا ورلڈ. آج تک جتنے لوگوں نے جتنی کہانیاں لکھی ہیں
قرآن حکیم بولتا ہے دنیا میں ایسی کہانی کسی نے لکھی نہیں جو کہانی ہم بیان کر رہے ہیں. احسن القصص ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بیسٹ آف دا اسٹوریز کیوں ہے؟ سوال سوال کیا سب سے بہترین اسٹوری کیوں ہے کہ ایسی اسٹوری موجود نہیں ہے دنیا میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کہانی کی جتنی کڑیاں ہیں، جی اس کہانی کے جتنے حلقات ہیں، جتنی کڑیاں ہیں اس کہانی کی، ہر کڑی بظاہر مظلم بباطن مشرق. کیا ظاہر میں تاریک ہے مگر باطن میں دیکھو تو اجالا ہی اجالا ہے. یہ اس کہانی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کہانی سب سے حسین کہانی دنیا کی سب سے بہترین کہانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کہانی کے جتنے حلقات ہیں، اس کہانی کی جتنی کڑیاں ہیں، ہر کڑی کو اگر دیکھو تو بظاہر تاریک بباطن روشن، بظاہر مظلم بباطن مشرق. جی بظاہر لگے گا کہ تاریک ہے، اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے کے باطن میں امید کا دیا روشن ہے. اللہ امید کا دیا روشن ہے. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے تاریکی ہے، اس تاریکی کے بعد کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن اس کہانی کی جتنی بھی کڑیاں ہیں، ہر کڑی کے اوپر نگاہ رکھو، نظر ڈالو تو ایسا لگے گا کہ ہر کڑی بظاہر تاریک ہے، ہر کڑی میں بظاہر اندھیرا ہے، مگر اس اندھیرے کے پیچھے بالکل ایک روشن دروازہ کھلا ہوا ہے امید کا. جی یہ اس کہانی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور احسن القصص کیوں ہے اس کا جواب ہے. ایسی کہانی دنیا میں موجود نہیں ہے. اور کسی نے کہا ہے ما قرأها محزون، قال بعض العلماء ما قرأها محزون الا سری علیہ. کوئی غمزدہ جس کو چاروں طرف سے غموں نے گھیر لیا ہو، بہت پریشان ہو، اگر وہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے سورہ یوسف پڑھ لے تو خوش ہو جائے گا، اس کا غم دور ہو جائے گا. اللہ اکبر. ما قرأها محزون الا سری علیہ. ایک بار ضرور پڑھو ہیں ترجمے کے ساتھ اس کو، بہت پیاری سورہ ہے. یہی ہے تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. جی یہ جو قافلہ تھا یہ بچوں کو خریدتا تھا اور بیچتا تھا. اس کا ایک کام یہ بھی تھا، قافلے کو مفت میں بچہ مل گیا اور کہا یا بشرا، خوشخبری، ارے بچہ مل گیا یار، پیسے بنا لیتے. مصر جا رہا تھا، اللہ کو مصر پہنچانا تھا. جی عجیب بات یہ ہے کہ دو انبیاء اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور دونوں پلے بڑھے ہیں بادشاہ کے گھر میں. موسیٰ ہے وہ پلے بڑھے ہیں کہاں؟ فرعون کے گھر میں. اور حضرت یوسف پلے بڑھے ہیں عزیز مصر کے گھر میں. جی ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ اولاد نہیں ہے، نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. جی موسیٰ کے بارے میں ہے سورہ قصص میں. اور ان کے بارے میں بھی کہا عزیز مصر نے کہ دیکھو اس کو بڑے آرام سے رکھنا ہے، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. نتخذہ ولدا. دونوں کے بارے میں کہا، دونوں کے اولاد نہیں تھی. فرعون کی بھی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ موسیٰ کو بیٹا بنا لیتے ہیں. عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا بچہ نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. تو دو نبی ہیں اور دونوں نبیوں نے بادشاہوں کے گھر میں، امیروں کے گھر میں پرورش پائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کو حکومت کا طریقہ سیکھنا تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. جی اور حکومت سب سے بہترین وہ ہوتی ہے جو غریبوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دے. سب سے بہترین حکومت یہ ہوتی ہے. جی
تو ان کو حکومت کا طریقہ سکھایا گیا بادشاہوں کے گھر میں تربیت کر کے، تاکہ یہ غریبوں سے محبت کریں. یہ تو عیش و آرام دیکھے رہتے ہیں نا، جو عیش و آرام دیکھے رہتے ہیں اگر غریبوں کو دیکھیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور ان کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے، سب سیکھے رہتے ہیں کہ ان کے ضعف کو، ان کی کمزوری کو، ان کو غریبی کو کیسے دور کیا جائے، یہ اس کا پورا فن پڑھے رہتے ہیں. لہذا دونوں کے بارے میں کہا گیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جی دونوں کے بارے میں یہی ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی اور حضرت یوسف کے بارے میں بھی. دونوں کو حکومت دی گئی. حکم کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت کا طریقہ. جی حضرت موسیٰ کو بھی اور حضرت یوسف کو بھی. لہذا ان دونوں کی پرورش بادشاہوں کے گھر میں، امیروں کے گھر میں ہوئی ہے. جی دیٹ از دا ریزن. جی جھوٹ جو ہوتا ہے، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو چھپتا نہیں، آدمی اس کو چھپا نہیں سکتا. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اب انہوں نے سوچا کہ باپ سے کچھ کہنے کے لیے سبب تو ہونا چاہیے نا، ریزن ہونا چاہیے. لہذا انہوں نے ایک بکرا وغیرہ، ایک میڈھا ذبح کیا اور ان کو ننگا کر دیا تھا. انہوں نے پورے کپڑے اتار لیے تھے، ان کے یعنی کرتا اتار لیا تھا، قمیص جس کو کہتے. اس قمیص کو اتار کر کے انہوں نے خون میں لت پت کیا اور ٹھہرے رہے وہاں. کہا کہ شام کو چلیں گے. شام کو چلیں گے. اچھا شام کو کیوں آئے؟ اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. ایک تو یہ رات کے اندر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جھوٹ بولنا تھا. اور the face is index of mind. چہرہ جو ہوتا ہے وہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اگر ہوشیار آدمی ہے تو فوراً پکڑ لے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. پورے کمپارٹمنٹ میں جو بغیر ٹکٹ کے ہوتا ہے نا، ٹی سی اسی کا پارٹ ہے. پلیز گیو می یور ٹکٹ. بھائی سب کو چھوڑ کر کسی کے پاس کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹکٹ لیس ہے، اس کے بعد ٹکٹ نہیں. تو چہرہ یا اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. ایسے ہی قیامت کے دن جتنے بھی مجرم ہوں گے اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم. اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ پکے بدماش تھے. جی اس لیے کہ ان کا اندروں ان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. تو کہیں ان کی چوری پکڑ نہ لی جائے، انہوں نے رات کا سہارا لیا. فقرروا المجیء فی اللیل یا فقرروا المجیء متدثرین بظلمۃ اللیل. رات کی تاریکی کی چادر اوڑھے ہوئے یہ باپ کے پاس آئے تاکہ یہ جب بات کریں تو ان کے چہرے سے ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے. جی تو جھوٹ ایک بہت بری چیز ہے اور جھوٹے کو فوراً پہچان لیا جاتا ہے. جھوٹ بول رہا ہے، یو آر لائنگ. جھوٹے کہیں کے جھوٹ بول رہا ہے تو. ایک تو یہ رات میں آئے. رات کے ہونے تک، رات کے آنے تک انہوں نے انتظار کیا تاکہ ان کا جھوٹ پکڑا نہ جائے. تاریکی میں باپ سے بات کریں تو ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے. اور یبکون، روتے ہوئے آئے. یہ رو کیوں رہے ہیں؟ دیکھو رو رہے ہیں یہ تو جھوٹے آنسو ان کے مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ رو کیوں رہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بری خبر دی جائے، ارے تمہارا بچہ مر گیا، تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ آدمی بہت زیادہ گھبرا جائے گا، بہت زیادہ رونے لگے گا. لیکن کوئی اس کے ساتھ پہلے سے رونے لگے تو سامنے والا کہے گا ارے یہ لوگ بھی رو رہے ہیں، لہذا اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. لہذا انہیں ایک بری خبر سنانی تھی، لہذا پہلے سے رو رہے تھے. اللہ اکبر. وجاء، انسان کی فطرت ہے یہ. وجاء کیا کتاب ہے یار. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. شام کے وقت آئے اور وہ بھی روتے ہوئے، تاکہ کسی غمزدہ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے خود بھی رونے لگو. جی یہ ہے عشاء یبکون. ایک نکتہ اور بتایا گیا کہ قتل ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی صفائی سے قتل کرے، کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے کہ سی آئی ڈی اس کو پکڑ لیتی ہے. جی کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے. قتل ایک ایسا جرم ہے کہ کتنی بھی احتیاط برتے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے. یہ کلو ان کو ایک کلو ان کو نظر نہیں آیا. کیا؟ انہوں نے قمیص اتار کر کے خون میں ڈبویا تو میڈے کے، مگر انہوں نے قمیص کو پھاڑا نہیں. ایسا کیسے کہ جانور آدمی کو کھا جائے
اور اس کا کپڑا نہ پھٹے. جی یہ کلو تھا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ بھائی کے ساتھ غلط کام کر چکے ہیں, کہیں اس کو مار کر کے پھینک آئے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تبھی تو کہہ رہے ہیں وہ اللہ اکبر, یہ کہہ رہے فاکلہ الذئب, بھیڑیا کھا گیا. وہ جاؤ علی قمیصی بدم کذب, جھوٹے خون کے ساتھ آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے دل کی گڑھی ہوئی بات ہے, جھوٹ بول رہے ہو تم, اس لیے کہ کلو یہاں موجود ہے, اس لیے کہ کرتا پھٹا نہیں ہے. جی 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 جی. اب حضرت یوسف علیہ السلام آئے, عزیز مصر کے گھر میں ہیں, انہیں کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے, بہت خوبصورت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی شطر الحسن حسن, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا. اوتی شطر الحسن, بہت حسین تھے. اور اگر ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی حسین ہو تو بھائی لڑکی تو کیا پورا محلہ مر مٹتا ہے. کسی لڑکی کو تو چھوڑو آپ, یہ بیچاری اس کی کیا اوقات تھی, یہ تو مر مٹی ہے حضرت کے اوپر, مر مٹی. اور ہر کوشش کر ڈالا اس نے. اور اس میں ایک نکتہ بڑا عجیب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا ہے. کس کا؟ عزیز مصر کی بیوی کا. کہا اللتی, کہا اللتی. میں بڑے دنوں سے تلاش کر رہا تھا کسی تفسیر میں کہ اس کا نام کیوں نہیں لیا گیا. وہ جو دیٹ ہو ڈیڈ دس, وہ جس نے یہ کیا. ارے بھائی نام بول دیتے, زید ڈیڈ اٹ, زید نے ایسا کیا. تو دیٹ ہو ڈیڈ اٹ, وہ جس نے کیا. تو اللتی مانے وہ عورت جو, نام کیوں نہیں لیا گیا. نکتہ آج ملا. اور تقریباً آج میں نے سورہ یوسف پر تقریباً 250 صفحات کا مطالعہ کیا ہے. 250 صفحات پڑھ گیا ہوں عربی میں. یہ نکتہ مل گیا وہاں ایک جگہ, ایک مفسر نے لکھا ہے. کیا نکتہ بتایا ہے. کہا کہ یہ مالکن تھی جی, السیدہ, اس نے تو پرورش کی, اس کے گھر میں پلے بڑے ہیں, اور حضرت یوسف انہی کا کھا رہے ہیں, انہی کے گھر میں رہ رہے ہیں, اسی کا دیا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں, تو مالکن ہے وہ جی. اور بیوی ہے عزیز مصر کی, اور ملکہ ہے, رانی ہے. تو رانی ہے, مالکن ہے حضرت یوسف کی, اور ملکہ ہے, رانی ہے, سیدہ ہے, مالکن ہے, اور عزیز مصر کی بیوی ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ نہ بیوی رہی جی, نہ بیوی رہی, اور نہ مالکن رہی, نہ رانی رہی, صرف عورت رہی, خالی بس عورت جس کو بولتے الانثى فقط. نہ بیوی رہی عزیز مصر کی جی, اور نہ رانی رہی, اور نہ مالکن رہی, صرف عورت رہی. کانت انثى فقط. اور جب صرف عورت ہو جائے, صرف عورت, یہ نہ دیکھے کہ میں مالکن ہوں, یہ نہ دیکھے کہ میں ملکہ ہوں, یہ نہ دیکھے میں کسی کی بیوی ہوں, تو صرف عورت رہتی ہو. عورت ولی اومن, صرف عورت. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اللتی, صرف عورت تھی یہ اور کچھ نہیں, جسے اپنی خواہش پوری کرنی تھی. اللتی. اللہ اکبر, یہ بلاغت قرآن حکیم کی, اس طرح بولتا ہے. وراودته التي هو في بيتها, جس کے گھر میں یہ ہیں, جس کے گھر میں یہ ہیں. ارے بھائی اسی کے گھر میں عورت کی ان کی پرورش ہو رہی ہے, اسی کے گھر میں یہ کھا رہے ہیں, اسی کے گھر میں یہ رہ رہے ہیں. اور نکتہ یہ ہے کہ جو غریب ہوتا ہے نا, اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے. اگر وہ کسی کے احسان و تلے دبا ہوا ہو, وہ کوئی گناہ کرنے کے لیے کہے, فوراً کر بیٹھتا ہے. ارے مالک, میں آپ کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار. غریب جو ہوتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے. اور دیکھو یہاں کتنے فتنے ہیں. دیکھو, راودہ کا مطلب ہوتا ہے رودان الابل فی مشیتها تذهب وتجی برفق. اونٹ جو ہوتا ہے نا, اونٹ
یہ اپنے چال میں کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے اور بڑی نرمی سے. اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے بارے میں وہی لفظ استعمال فرمایا ہے جو اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اونٹ کی چال کے لیے. آ رہا ہے جا رہا ہے اور بڑی نرمی سے آ جا رہا ہے. کبھی دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہیں, میرا محبوب کیا کر رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر آ رہی ہے, دیکھ رہی کیا کر, تو کبھی پاس آ جا رہی ہے, دیکھ رہی ہے, کبھی چلی جا رہی ہے, کبھی آ رہی ہے, کبھی جھانک کر دیکھ رہی ہے. بس اس کے سر میں صرف ایک ہی سودا سمایا ہوا ہے, وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کا سودا. جی وہ سمایا ہوا ہے. آ رہی ہے, جا رہی ہے, دیکھ رہی ہے, جھانک رہی ہے, اور فضول بات, بے فضول بات کر رہی. وہ لوگ ہوتے نا, وہ محاورہ ہے, وہ ہم لوگ سلینگ میں بولتے نہیں تھے, بے فضول بات کر. ادھر آئیے, آ گئے, کیا ہے ایسا بے فضول بات جس کا کوئی مطلب نہیں. تو محبوب ہوتا ہے نا, بے فضول بات کرتا رہتا ہے, فضول جس کو کہتے ہیں. جی جی جی, دیکھ رہے ہیں, یہ عورت خالی رہ گئی ان کی محبت میں. کتنی محبت ہے. اچھا, عورت کی یہ فطرت ہے. ایک صاحب نے لکھا, ان من شان المرأة ان تکون مطلوبۃ لا طالبۃ. عورت کی یہ فطرت ہے کہ ہمیشہ مطلوب ہوتی ہے, طالب نہیں ہوتی. جی 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 جی, لڑکے اس کو چاہتے ہیں, ارے بے مل جائے. اچھا, وہ نہیں چاہتی, بہت کم ایسا ہوتا ہے, اس لیے کہ عورت کی شان ہوتی ہے. لیکن امرأۃ العزیز کسرت هذه القاعدہ. یہ جو قاعدہ ہے فطری, اس عورت نے توڑ دیا. یہ خود طالبہ بن گئی, اور حضرت یوسف یہ مطلوب بن گئے. عام طور پر لڑکا عاشق ہوتا ہے, لڑکی معشوق ہوتی ہے, یہ خود عاشق بن گئی, ان کو معشوق بنا دیا. جی, اس نے فطرت کے قاعدے کو توڑ دیا. وراودت, اسی وجہ سے راودت کہا گیا, وراودت التی هو فی بیتها. اچھا, اور دوسرے اب جب ہاتھ میں نہیں آئے تو ایک دفعہ کئی دروازوں کے اندر لے گئی. وغلقت الابواب, اغلقت الابواب نہیں کہا, غلقت الابواب. اس کا مطلب ایک تو دروازے کو بند کر دیا, دوسرے اس میں تالا لگا دیا. غلق یعنی شدد, تشدید ہے. لہذا دروازے بند کرنے کے ساتھ ساتھ تالے بھی لگا دیے, قفل بھی لگا دیے, اور ایک دروازہ نہیں کئی دروازوں کے اندر لے گئی. وقالت حیت لک, کہنے لگی آ جاؤ, گناہ کرنے پر آمادہ کیا. دیکھو, ایک نوجوان ہے, خوبصورت ہے, ایک عورت ہے, بن سمر کر کے آئی ہے, مالکن ہے, پیسے والی ہے, اور دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنے فتنے جمع ہیں, کتنے فتنے جمع ہیں. اللہ. اور جب اس نے کہا کہ حیت لک, قال معاذ اللہ. اللہ, معاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے, معاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے, پناہ کی جگہ. ڈائریکٹ انہوں نے کہا قال معاذ اللہ. اس کا مطلب جیسے ہی کوئی اس طریقے کا فتنہ آپ کو دکھائی دے, فوراً کہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جی, خطرہ جتنا بڑا ہو اللہ سے اتنی بڑی پناہ مانگنی چاہیے, اور ان تمام فتنوں سے بچانے والا اللہ ہے. قال معاذ اللہ. جانتے ہیں حضرت یوسف کی سب سے بڑی ادا کیا ہے؟ ہے کامیابی کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے, اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ انداز دیکھو. کہتے ہیں ان من اعظم مزایا البشر ہی قوت الارادہ. انسان کی سب سے عظیم خصوصیت اس کا ول پاور ہے, قوت الارادہ. مفسر لکھتا ہے قوت الارادہ. اگر آدمی کے پاس ول پاور ہے تو ول پاور اس کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا. لہذا جتنی بڑی کامیابی چاہتے ہو آپ کا ول پاور اتنا ہی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ول پاور کہ سارے فتنے ایک ساتھ جمع ہیں, مگر قوت ارادہ, ول پاور اتنا ہے کہ تمام فتنوں کو انہوں نے لات مار کر کے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا, اور دروازے ہیں کہ کھلتے چلے گئے. اللہ فرماتا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں دروازے بند ہیں, ہم نکلیں کیسے مصیبت سے, آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے, سارے لوگ شرابی ہیں, سارے لوگ سود خور ہیں, سارے لوگ حرام خور ہیں, تو ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے, ایسا بولتے ہیں نا. جی, اللہ فرماتا ہے ایک آدمی سے بھی بہت ہو جاتا ہے کچھ. حضرت یوسف کو دیکھ لو. جی, پورا کا پورا ملک اسی مرض میں مبتلا ہے, لیکن ایک ہی آدمی ہے
جی، جو اس گناہوں سے بھاگ کر اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو کہا کہ گناہوں سے بھاگ کر تو دیکھو، دروازہ کھولنا میرا کام ہے. جی، دروازہ کھولنا میرا کام ہے. جی، گناہوں سے بھاگ کر تو دیکھو. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ میسج اور یہ پیغام اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے جو انتہائی اعلیٰ قسم کا ہے. جی، کہتے وَلَقَدْ ہمت بھی، لا ہے تاکید، قد تاکید کے لیے، ہمت بھی، پورا ارادہ کر لیا تھا گناہ کا. کس نے؟ عزیزہ مصر کی بیوی نے. لیکن ان کے بارے میں کہا کہ وَہَمَّ بِهَا. اس کے دو مطلب ہیں. یہ اگر لولا کا جواب ہے تو وَهَمَّ بِهَا لولا، وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. کچھ ان کو نظر آ گیا تھا. جی، وہ برہان کیا تھا قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے. جی، کوئی چیز دکھ گئی تھی. اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، لہذا انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، لہذا ارادہ کرنے سے باز آ گئے. جی، تو ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے. اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا. ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرے، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، انہوں نے بھی ارادہ کر لیا تھا. کس نے؟ حضرت یوسف نے. لیکن یہ ارادہ ارادے کی حد تک رہتا ہے، جس لیے الہم کہتے ہیں. ہم کہتے خطور البالی او اول میل الی الشیء، کسی چیز کی طرف میلان. جیسے آدمی روزے سے ہے، پیاسا ہے بہت، اب وہ دیکھتا ہے کسی کو شربت پیتے ہوئے بازار میں سے گزرتا ہے دیکھتے ہوئے، تو اس کا دل یہی کہے گا نا یار، مائل ہوتا ہے کہ پی لوں. جی، پی لوں. لیکن یمنعہ دینہ، اس کا دین اسے روک رہا ہے پینا نہیں. تو دل تو مائل ہوا نا، لیکن اس کے دین نے اس کو روک دیا، پیا نہیں، دل مائل ہوا. تو یہ دل کا جو میلان ہے، یہ مائل تو ہوا، یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس پر اور ثواب مرتب ہوا کہ میرے بندے نے دوسرے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا مگر پانی پیا نہیں اس نے. اللہ اکبر، اس پر اجر مرتب ہوا. لہذا حضرت یوسف نے ارادہ کر لیا تھا. جی، ارادہ کر لیا تھا. ایسے ہی جیسے صائم روزے دار پانی کو دیکھ کر کے پانی کی طرف میلان ہو جاتا ہے اس کا، لیکن پیتا نہیں. تو ارادہ کر لیا تھا لیکن کیا نہیں انہوں نے. تو ارادہ کرنے کا جو تھا کہ آپ نے وہ گناہ کیا نہیں، جیسے پانی دیکھ کر کے دل کا میلان تو ہوا پینے کا، مگر کیا نہیں، تو اس پر ثواب تو مرتب ہوا ہی. دونوں صورتوں میں مفہوم صحیح ہے. جی جی، بھاگے پیچھے پیچھے. یہ ہے پیچھے سے ان کا کرتا یا قمیص، پھر وہ قمیص آ گئی. جی، جس کو خون میں ڈبو کر لائے تھے، ایک قمیص کا تذکرہ پھر ہے. ان کی قمیص حضرت یوسف کی، وہاں اس قمیص نے ان کا پول کھول دیا تھا ان کے جھوٹ کا. جی، اور اس قمیص نے، یہاں دیکھو، اس نے ان کی برات ظاہر کی کہ بے گناہ یہ ہیں اور گنہگار عورت ہے. اس لیے کہ اسی کے خاندان کے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت گنہگار ہے. جی، دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. اس لیے کہ اگر سامنے رہتے، اگر یہ پہل کرتے تو آگے سے کرتا پھٹتا. دیکھ کیا دلیل ہے، بولے تو ایک وکیل کو یہ دلیل ذہن میں رکھنی چاہیے. جی، اچھا، اس کے بعد جیسے ہی آخری دروازے تک پہنچے، قمیص کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ میں ہے. کس کے؟ عزیزہ مصر کی بیوی کے. سامنے اس کا شوہر کھڑا ہے. فوراً پلٹ گئی. دیکھو، بولے اگر تیری بیوی کے ساتھ کوئی غلط ارادہ کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یا تو اس کو سخت سزا دی جائے یا جیل میں بھیج دیا جائے. دیکھیں الٹا چور کوتوال کو ڈالے. یہ عورت کا، یہ عورت کا مکر ہے. دیکھو، قالا انہ من کیدکن، یہ تمہارا مکر ہے. دیکھو مکاری ہے کتنی بڑی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اور یہ بھی دیوس تھا. اس نے کیا کہا؟ یوسف عارض عن ھذا، کھلے ولے چھوڑ دو، کسی سے کہنا نہیں. اشرافیہ طبقے میں یہی ہوتا ہے. جی، بڑے لوگ ہوتے ہیں محلوں میں رہنے والے، کیا یہی ہوتا ہے؟ گناہوں کو دیکھتے ہوئے اغماض کرتے ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ سب جہاں بہت زیادہ پیسہ آتا ہے نا، تھا یہ بے حیائی در آتی ہے. اشرافیہ طبقے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. جی، یہ بے حیائی، یہ دیوسیت ہے، اس کو دیاست کہتے ہیں. یہ خبر پھیل گئی. جو بڑی بڑی عورتیں تھیں
بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے آفیسروں کی. ان کو حیرت تھی، عام بات تھی کہ بھائی ہر عورت بوائے فرینڈ رکھتی ہی تھی جی تقریباً. حیرت ان کو یہ تھی کہ غلام بوائے فرینڈ ہے اس کا، دیکھا چاہیے کہ وہ کیسا ہے. بولے تو انہوں نے کہا سنا ہے اپنے غلام سے محبت کرتی ہے. عزیزہ مصری کی بیوی نے کہا اچھا آؤ دیکھو اس کو. پھر آئیں، دعوت دیا، سب کے ہاتھ میں چھری دے دی اور پھل دے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آؤ اخرج الیہن، نہیں کہا اخرج علیہن کہا. اعلیٰ کہتے تسلط کو، جی آپ نکلیں سب کے ذہنوں پر سوار ہو جائے گا میرا محبوب. جی آئے اور دیکھتے ہی انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی. ایک مفسر لکھتا ہے کہ کتنا پیارا لکھا ہے اس نے، کہتا ہے کہ محبت ایسے درجے پر پہنچ گئی، جی حیرت اتنے درجے پر پہنچ گئی، محبت اتنے درجے پر پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انگلی کٹ گئی مگر درد کا احساس نہیں ہوا. جی یہ محبت آدمی کو غلام بنا دیتی ہے. ایسی ہی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے تو آدمی غلام نہیں، پاک فرشتہ بن جاتا ہے. دیکھو درد کا احساس نہیں ہوا. ایسی محبت اگر رب سے ہو جائے، اللہ اکبر، آدمی فرشتہ بن جاتا ہے. کتنی محبت ہونی چاہیے رب سے. اللہ آدمی ایک لڑکے سے اتنی محبت کرتی ہے، ایک آدمی کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لو درد کا احساس نہ ہو، تو رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے. بتایا گیا کہ محبت کے کتنے درجات ہوتے ہیں، ذرا ذہن میں رکھو. جی اب وہ بڑے دنوں کے بعد اس کو یاد آیا، کس کو؟ یہ جو قیدی نکلا تھا، جو بچ گیا تھا. جب بادشاہ نے خواب دیکھا ایسا، اب خواب بتانے والے نجومیوں کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خواب پریشاں ہے. خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خواب رحمانی اور ایک خواب شیطانی. خواب رحمانی اچھا خواب. تو جب آدمی کوئی اچھا خواب دیکھے تو پہلا کام کرے فلیحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے الحمدللہ. اور دوسرا کام یہ کرے کہ اس خواب کو اپنے دوست سے، گہرے دوست سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے. جی دو. اور کروٹ بدل لے. اور اگر برا خواب دیکھتا ہے تو ھذا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو آدمی کیا کرے؟ پہلے بائیں طرف نفس کرے. نفس نون فے سے، نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفخن لا ریق فیہ، ایسا پھونکنا جس کے اندر تھوک نہ ہو. ایسا تو یہ تھوک نکلنا ہے نا، تو دیٹ از ناٹ رفس، نفس نہیں ہے یہ ہے نفس. نفخن بلا ریق فیہ، جس کے اندر تھوک نہ ہو وہ نفس ہے، نون فے سے. اور جس کے اندر تھوک ہو وہ نفخ ہے، نون فے خے. یہ ھذا الفرق بین ھذین اللفظین. جی اور بائیں طرف تھوک دینا ہے. لیکن ذرا سنبھل کر، بائیں طرف اگر بیوی سوئی ہوئی اور تھوک، کیا جی دکھتا نہیں کیا؟ پھر خیر نہیں ہے آپ کی. تھوکیے بھی تو ذرا سنبھال کر کے کہ کہاں تھوک رہے ہیں آپ. جی جی بائیں طرف اگر سوئی ہوئی ہے تو بہت خراب معاملہ ہو جائے گا. اور یہ خواب جو برا دیکھا ہے اسے کسی سے نہ بیان کرے. جی برا خواب نہیں بیان کیا جاتا کسی سے. جی تو یہ خواب شیطانی اور خواب رحمانی. نجومی بلائے گئے، بولے خواب پریشاں ہے یہ، خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اب اس آدمی کو یاد آیا جو اس کو شراب پلاتا تھا بادشاہ. ارے وہ ایک آدمی جیل میں ہے. بولے جیل میں؟ اس نے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی. ارے بولے بلاؤ، میں ہر کار کو. ارے بولے ان کو کیوں بھیجتے، میں چلا جاتا ہوں. یہ آیا دیکھ، کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے میرے دوست. کہاں گئی دوستی؟ اتنے سال تک تو بھولا رہا، جیل میں پڑا رہا آدمی، جیل میں پڑا رہا. ایھا الصدیق. اچھا نبی بھی کتنا رحیم ہوتا ہے
کہ ایک ریکویسٹ کی تھی، یہ آدمی اتنے سالوں تک اسے یاد نہیں آیا کیسا آدمی ہے یہ، کوئی شکایت نہیں. کہا کہ بھائی بادشاہ نے خواب دیکھا ہے ایسا ایسا اور کوئی تعبیر بتا نہیں پا رہا ہے، تو چلیے آپ. کہا کہ ایسے نہیں نکلوں گا میں، یہ دنیا کا واحد قیدی ہے، کسی جیل کے اندر ایسا قیدی نہیں ملے گا آپ کو، یہ دنیا کا واحد قیدی ہے جو اپنی شرطوں کے اوپر نکلنا چاہ رہا ہے. بولے نکلوں گا مگر میری شرط ہے. عجیب قیدی ہے، اتنے سال تک جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کو نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے نکلوں گا نہیں بولتا ہے. جی 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 نکلتا نہیں میں. ایسا قیدی دنیا میں دیکھیں، کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہو اور اس کے نکلنے کا آرڈر دے دیا جائے، کہ میں نہیں نکلتا بولے تو میں نہیں نکلتا، نہیں نکلتا بولے تو کنڈیشن ہے میری نکلنے کی، یعنی یملی علی شروط ہی، بالکل میری شرطوں پر مجھے نکلنا ہے. شرط کیا ہے؟ پہلے میری تحقیق کی جائے، وہ جس نے الزام لگایا اس کو بھی بلاؤ اور جو اس کے ساتھ عورتیں تھیں ان کو بھی بلاؤ. یعنی یہ شہادت اس بات بھی ہونا چاہیے، شہادت نفی بھی ہونا چاہیے. دو قسم کی شہادتیں ہونی چاہیے. اس بات کی شہادت، وہ عورت جس نے الزام لگایا اس کو بلاؤ. عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا، اس نے کہا غلطی میری تھی. اور پھر عورتوں کو بلایا گیا، کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کی طرف سے کوئی برائی نہیں دیکھی. تو بہت پیارا آدمی ہے اللہ. تو عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے شہادت اس بات اور ان کی طرف سے شہادت نفی عورتوں کی طرف سے. اور کہا گیا الان حسس الحق، اب حق ظاہر ہو گیا. ظاہر ہونے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ حس 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 حس. کیسا لفظ ہے دیکھو، کہتے ہیں حس حس القمر الظہر بعد خفائن. یہ بدلی تھی، بدلی. اس بدلی کے پیچھے چاند تھا، چاند دکھ نہیں رہا تھا، بدلی ہٹی اور چاند دکھ گیا. گویا حق چھپا ہوا تھا، مگر گواہی کے بعد جیسے چاند بدلیوں سے نکل آتا ہے، ایسے ہی حق واضح ہو جانے کے بعد یہ چاند کی طرح یہ بھی بادلوں سے نکل آیا. کیا حق؟ حق کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. خلاصۃ حیات الکفار، کافروں کی زندگی کی خلاصہ یہ اس کی سمری اگر جاننا چاہے تو خلاصۃ حیات الکفار، کافروں کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے بیان کیا جائے تو جی پہلا کہ الضعف فی مواجہۃ الاحداث. جی کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے، یہ خودکشی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، تو برداشت نہیں کر پاتے، کمزور ہوتے ہیں. اس کا مطلب ول پاور ان کا کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ایک. اور دوسرے یاس، مایوسی، یہ تیسری چیز. اور چوتھے صبر. حضرت امید. ایک ہے الضعف فی مواجہۃ الاحداث، حادثوں کو ڈیل کرنے میں کمزوری. یہ کافر حادثے برداشت نہیں کر پاتا. اور دوسرے فقدان العمل، امید ہار جاتا ہے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ یاس، مایوس ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخ. جی جاؤ، یہ دیکھو جاؤ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرے نہ رہو، جاؤ حادثات کا سامنا کرو. اور دوسرے فتحسسوا من یوسف، اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوسف زندہ ہیں. جی امید کھویا نہیں انہوں نے، فقدان العمل نہیں ہے. فتحسسوا، میرے بچے یوسف کو ذرا ڈھونڈ کر لاؤ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے. اور تیسرے الیاس، مایوسی نہیں ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ، کیا کہا؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جی مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ تین چیزیں مسلمانوں میں ہوتی ہیں. کفار کی زندگی کا خلاصہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا ہے. تو ابھی تو ہم اسی میں رہ گئے، کس میں؟ سورہ یوسف میں. سورہ رعد رہ گئی، سورہ ابراہیم رہ گئی. تو انشاءاللہ کل کیا کرتے ہیں، 14ویں پارے کے ساتھ سورہ رعد کو بھی ملا لیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب سورہ ہے، اور سورہ ابراہیم کو ملا لیتے ہیں. جی
اور اس کے ساتھ 14ویں پارے کو بیان کر دیتے ہیں. جی چلے گا؟ اٹ ول ڈو. چلے سب. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.